20واں پارہ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے بار رونق باغ اگائے۔ تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ ان باغوں کے درختوں کو اگاتے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہی لوگ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بل اکثرهم لا يعلمون۔ بھلا کس نے زمین کو ٹھہرنے کے لائق بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے ٹھہرنے کے لیے پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے بیچ میں حد فاصل بنائی، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین میں یک کے بعد دیگرے جانشین بناتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ بھلا کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی تاریکیوں میں رستہ بتاتا ہے، اور کون ہے جو ہواؤں کو اپنی بارانی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے؟ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ ان کے شرک سے بلند و برتر ہے۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بھلا کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اور یہ بھی کہو کہ جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا، مگر اللہ جانتا ہے،
اور لوگ نہیں جانتے کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک کر رہ گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون۔ اور کافر یوں کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اس کا تو ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے، یہ بے سند باتیں ہیں جو اگلے لوگوں سے نقل ہوتی چلی آتی ہیں۔ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون۔ اور ان کے حال پر غم نہ کرو، ان کے مکر و فریب سے تنگ دل نہ ہو۔ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون۔ ان سے کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور بلا شبہ تمہارا پروردگار لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور بلا شبہ جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں ان سب کو تمہارا پروردگار جانتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور آسمان اور زمین میں ایسی کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے جو روشن کتاب میں نہ لکھی ہو۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون۔ بلا شبہ یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر ان باتوں کو بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور بلا شبہ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار قیامت کے روز لوگوں میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب اور جاننے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ تو تم اللہ پر بھروسہ رکھو، بلا شبہ تم صریح حق پر ہو۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو آواز سنا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں۔ وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم
إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. تو تم انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں اور فرما بردار ہو جاتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جس دن ہم ہر امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی ہوگی. حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، حالانکہ تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ تو کیا ہی نہ تھا، بھلا تم کیا کرتے تھے. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں وہ آرام کریں اور دن کو روشن بنایا، بلا شبہ اس میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ سب گھبرا اٹھیں گے، مگر جسے اللہ چاہے نہیں گھبرائے گا، اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. اور اے مخاطب، تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو ان کو اپنی جگہ کھڑا ہوا سمجھتے ہو، مگر وہ ایسے اڑتے پھریں گے جیسے بادل. یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مناسب طریقے پر مضبوط بنایا ہے. جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے بے خوف رہیں گے. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم کو تو انہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. ان
إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کیا کروں جس نے اس کو محترم بنایا ہے اور سب چیزیں اسی کی ملک ہیں، اور مجھ کو یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں اس کا فرما بردار رہوں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. اور یہ کہ قرآن پڑھ کر سناؤں، جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو شخص گمراہ رہے تو اس سے کہہ دو کہ میں تو صرف ڈرانے والے پیغمبروں میں سے ہوں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور یہ بھی کہہ دو کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ عنقریب تم کو اپنی نشانیاں دکھلا دے گا تو تم ان کو پہچان لوگے، اور تمہارا پروردگار ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. طاسین میم. تلك آیات الکتاب المبین. یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. اے پیغمبر ہم تم کو موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ایمان والوں کی ہدایت کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. بلا شبہ فرعون نے سرزمین مصر میں بہت سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے رہنے والوں کے الگ الگ گروہ قرار دیے تھے. ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. بلا شبہ وہ مفسدوں میں سے تھا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے تھے ان پر احسان کریں اور ان کو دین میں پیشوا بنا دیں اور ان کو سلطنت کا وارث کر دیں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. اور اس ملک میں ان کو جما دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ ان کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم کو ان کے بارے میں کچھ خوف ہو
تو ان کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا، اور نہ خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، کیونکہ ہم پھر ان کو تمہارے پاس پہنچا دیں گے اور اپنے وقت پر ان کو پیغمبر بنا دیں گے۔ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين۔ تو فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے غم کا سبب ہو۔ بلا شبہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر والے چوک گئے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فرعون کی بیوی آسیہ نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرو، عجب نہیں کہ یہ بڑا ہو کر ہم کو کچھ فائدہ پہنچائے، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ اپنے انجام سے بے خبر تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ادھر یہ قصہ ہوا کہ موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ موسیٰ کا حال سب پر ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے۔ غرض یہ تھی کہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کیے بیٹھے رہیں۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ اور موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ ذرا بچے کے پیچھے پیچھے چلی جا، چنانچہ وہ گئی اور اسے دور سے دیکھتی رہی، اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ اور ہم نے پہلے ہی سے موسیٰ پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے، تو اس کی بہن نے فرعون کے لوگوں سے کہا کہ کیا میں تم کو ایسے گھر والوں کا پتہ دوں جو تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں۔ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ تو ہم نے اس طریقے سے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ باتیں نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب موسیٰ پرورش پا کر جوانی کی عمر کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان
إنه عدو مضل مبين. اور ایک دن موسیٰ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ لوگ دوپہر کو بے خبر گھروں میں پڑے سو رہے تھے، تو انہوں نے وہاں 2 آدمیوں کو لڑتے دیکھا. ایک تو ان کی قوم بنی اسرائیل میں کا تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں یعنی فرعونیوں میں کا. پس جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ سے مدد طلب کی، تو انہوں نے اس کو ایک گھونسا مارا اور وہیں اس کا کام تمام کر دیا. پھر کہنے لگے یہ تو شیطانی حرکت ہوئی، بلا شبہ شیطان آدمی کا دشمن اور اس کو کھلم کھلا گمراہ کرنے والا ہے. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. موسیٰ نے اس وقت عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، پس تو مجھے معاف فرما دے. تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. پھر موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ پر مہربانی فرمائی ہے تو میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. پھر اگلے دن موسیٰ صبح کے وقت ڈرتے ڈرتے شہر میں داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو ناگہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی آج پھر ان کو پکار رہا ہے. تو موسیٰ نے اس سے کہا کہ بلا شبہ تو صریح گمراہی میں ہے. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں، تو وہ یعنی موسیٰ کی قوم کا آدمی کہنے لگا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو، تو تم یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور نہیں چاہتے کہ نیکوکاروں میں ہو. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. اور اتنے میں ایک شخص شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اے موسیٰ، دربار والے تمہارے متعلق آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تم کو قتل کر دیں، تو تم شہر سے نکل جاؤ، میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. پس یہ سن کر موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. اور جب موسیٰ نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ بتائے گا. ولما
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. اور جب مدین کے پانی یعنی کنویں پر پہنچے تو وہاں لوگوں کا ایک مجموعہ دیکھا کہ وہ اپنے چار پایوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان لوگوں سے ایک طرف دو عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں. موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلاتے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تو یہ سن کر موسیٰ نے ان کے لیے پانی کھینچ کر بکریوں کو پلا دیا، پھر وہاں سے ہٹ کر سائے میں جا بیٹھے اور کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، اس وقت جو نعمت بھی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. تھوڑی دیر بعد ان عورتوں میں سے ایک عورت شرم کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلا رہے ہیں تاکہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا ہے اس کی اجرت تم کو دیں. پھر جب موسیٰ ان لڑکیوں کے والد شعیب کے پاس آئے اور ان سے اپنا حال بیان کیا تو انہوں نے تسلی دی اور کہا کہ کچھ خوف نہ کرو کہ اب تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ اچھا نوکر وہی ہے جو طاقتور اور ایماندار ہو. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا تمہارے ساتھ نکاح کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، پس اگر 10 پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا، اور میں اس معاملے میں تم پر کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ بات پکی ہو گئی، میں ان 2 مدتوں میں سے جو مدت چاہوں پوری کر دوں، تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہونی چاہیے، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم
لعلی آتیکم منها بخبر او جذوة من النار لعلکم تصطلون۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو راستے میں طور کی طرف سے آگ دیکھی، تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، یقیناً میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے راستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپو۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ پھر جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے برکت والی جگہ میں ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ اور رب العالمین ہوں۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت، بلا شبہ تم امن پانے والوں میں سے ہو۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو اور پھر نکالو تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ لو۔ پس یہ دو نشانیاں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں، ان کو لے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جاؤ، بلا شبہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا فأخاف ان يقتلون۔ موسیٰ نے عرض کیا اے پروردگار، میں نے ان میں سے ایک شخص کو مار ڈالا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو ان کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ وہ میری تصدیق کریں، میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ابھی تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، پس ہماری نشانیوں کے سبب سے وہ لوگ تم تک نہ پہنچ سکیں گے، یقیناً تم دونوں اور تمہارے پیرو غالب رہو گے۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔
پھر جب ہماری کھلی نشانیاں لے کر موسیٰ ان لوگوں کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ایک جادو ہے جس کو یہ شخص خود بنا لایا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں سے کبھی سنی نہیں۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہے، بلا شبہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، مجھ کو تو اپنے سوا تمہارا کوئی خدا معلوم نہیں ہوتا، تو اے حامان میرے لیے مٹی کی اینٹوں پر آگ جلا، پھر ان اینٹوں سے میرے لیے ایک محل تیار کر تاکہ اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور بلا شبہ میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون۔ اور فرعون اور اس کے لشکر والے ناحق زمین میں تکبر اور غرور کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ پس ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا میں ڈال دیا، تو دیکھو کہ ظالموں کا کیسا برا انجام ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا کہ وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کو کہیں سے مدد نہ ملے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور اگلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جو لوگوں کے لیے موجب بصیرت اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کوہ طور کے مغرب کی جانب موجود نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کے پاس حکم بھیجا تھا، اور نہ تم اس واقعے کے دیکھنے والوں میں تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتیں پیدا کیں، پھر ان پر زمانہ دراز گزر گیا، اور نہ تم مدین والوں میں رہتے تھے
کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے، لیکن ہم ہمیشہ رسول بھیجتے رہے۔ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون۔ اور نہ تم طور کے کنارے تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی، لیکن تمہارے پروردگار کی رحمت سے تم پیغمبر بنائے گئے تاکہ ان لوگوں کو ڈراؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا۔ کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم کو اس لیے رسول بنایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان کے اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیرے احکام کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں ہوتے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون۔ پس جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی چیزیں موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس پیغمبر کو کیوں نہیں ملی۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا اس کا انہوں نے انکار نہیں کیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ دونوں جادو ہیں، ایک دوسرے کے موافق، اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان دونوں کو نہیں مانتے۔ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت بخشنے والی ہو، میں بھی اس کی پیروی کروں گا، اگر سچے ہو تو ضرور لاؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر یہ لوگ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ لوگ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ بلا شبہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور ہم پے در پے ان لوگوں کے پاس اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں
کہ ہم اس پر ایمان لائے، بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، بلا شبہ ہم تو اس سے پہلے کے فرما بردار ہیں۔ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔ ان لوگوں کو دوہرا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ ان لوگوں نے صبر کیا، اور یہ لوگ برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم کو سلام، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے پیغمبر، تم جس کو چاہو ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تمہارے ساتھ ہو کر قرآن کی ہدایت پر چلیں تو اپنے ملک سے نکال دیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے میوے ہمارے ہاں سے لوگوں کی روزی کے لیے پہنچائے جاتے ہیں، لیکن ان میں اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم نے بہت سی بستیوں والوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنے سامان عیش پر اتراتے تھے، تو دیکھو یہ ان کے گھر اجڑے پڑے ہیں جو ان کے بعد آباد نہ ہوئے مگر تھوڑی دیر کے لیے، اور آخر کار ہم ہی ان کے سامان کے مالک ہوئے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اور اے پیغمبر، تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کے صدر مقام میں کوئی پیغمبر نہ بھیجے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور اے لوگو، جو کچھ تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ بھلا جس شخص سے ہم نے کوئی اچھا وعدہ کیا اور وہ یقیناً اس کو پانے والا ہے،
کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا فائدہ دیا، پھر وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں ہوگا جو گرفتار کر کے ہمارے سامنے لائے جائیں گے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس روز اللہ کافروں کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا، اور ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں پوجتے تھے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ ان کو پکاریں گے، پس وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت پائے ہوئے ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، تو اس دن ان سے باتیں نہ بن پڑیں گی اور وہ آپس میں پوچھ گچھ نہ کر سکیں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ پس جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں ہو۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور اے پیغمبر، تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے برگزیدہ کرتا ہے، ان لوگوں کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور برتر ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تمہارا پروردگار جانتا ہے جو یہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ اے پیغمبر ان سے کہو، بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے اوپر ہمیشہ قیامت تک رات کو باقی رکھے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لائے؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون۔ اور کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ ہمیشہ قیامت تک تمہارے اوپر دن کو باقی رکھے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات لائے جس میں تم آرام کرو، پس کیا تم دیکھتے نہیں؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اسی نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن دونوں بنائے تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن وہ ان کافروں کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ ہی کی ہے، اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ بلا شبہ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، تو وہ کثرت مال کی وجہ سے لوگوں پر زیادتی کرنے لگا، اور ہم نے اسے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں اٹھاتے وقت ایک طاقتور جماعت کو بھی تھکا دیتی تھیں۔ اس کی قوم نے کہا کہ اس مال و دولت پر مت اترا، کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اور جو مال اللہ نے تجھ کو دیا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی اسی طرح تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر، اور ملک میں فساد پھیلانے کا ارادہ مت کر، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ قارون نے کہا کہ یہ مال تو مجھے میرے علم و ہنر کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اس سے قوت میں سخت اور جمعیت میں بہت زیادہ تھیں، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ فخرج على قومه في زينته
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. پھر ایک دن قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا. جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے وہ کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ویسا ہی ہم کو بھی ملے. بلا شبہ وہ بڑا صاحب نصیب ہے. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ افسوس تم پر، ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، اور وہ انہی کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد نہ کر سکی اور نہ وہ خود ہی اپنے آپ کو بچا سکا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. اور وہ لوگ جو کل اس کے مرتبے کی تمنا کرتے تھے کہنے لگے کہ ہائے شامت، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. ہائے شامت، کافر کامیاب نہیں ہوتے. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. یہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں تکبر اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. اور جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اتنا ہی ملے گا جتنا انہوں نے کیا تھا. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. اے پیغمبر، جس اللہ نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں تمہارے اصلی وطن یعنی مکہ میں پہنچا دے گا. تم لوگوں سے کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے اور اس کو بھی جو صریح گمراہی میں مبتلا ہے. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. اور دیکھو، تم اس بات کی توقع نہیں رکھتے تھے کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر محض تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل کی گئی، پس تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ بنو. ولا يصدن
يسألونك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. اور جب اللہ کے احکام تم پر نازل ہو چکے تو ایسا نہ ہو کہ یہ کافر تم کو ان احکام سے روک دیں اور تم بدستور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہو اور مشرکوں میں شامل نہ ہو. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے کہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں بجز اس کی ذات کے. اسی کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور بلا شبہ ہم نے ان لوگوں کو آزمایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے، تو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی معلوم کرے گا جو جھوٹے ہیں. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ ہم سے بچ کر نکل بھاگیں گے؟ جو حکم یہ لگاتے ہیں بہت برا ہے. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. اور جو شخص اللہ کی راہ میں محنت کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، بلا شبہ اللہ تو جہان والوں سے بے نیاز ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا يعملون. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ہم نے انسانوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اور اے مخاطب، اگر تجھے تیرے ماں باپ اس امر پر مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک بنا جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی فرما برداری نہ کرنا. لوگو، تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کچھ تم کرتے تھے
میں تمہیں اس سے آگاہ کر دوں گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کے تکلیف دینے کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب۔ اور اے پیغمبر، اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ اس سے واقف نہیں جو لوگوں کے دلوں میں ہے؟ یقیناً واقف ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ ان لوگوں کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے ایمان والے ہیں، اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں۔ بلا شبہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور یہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جو بہتان یہ باندھتے رہے ان کی قیامت کے روز ان سے ضرور پرسش ہوگی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ بڑے ظالم لوگ تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون۔ تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اور طوفان باندھتے ہو، جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس
اللہ ہی کے ہاں سے روزی طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور ابراہیم نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھ کو جھٹلاؤ تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے، اور پیغمبروں کے ذمے صاف طور پر پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ بلا شبہ یہ اللہ کے نزدیک بہت آسان ہے۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، پھر اللہ ہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ۔ وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا انتم بمعجزین فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور تم اس کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِي أُولَئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے ملنے یعنی قیامت کا انکار کیا، وہ میری رحمت سے نا امید ہوئے اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ فما كان جواب قومه أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ پس اس کے سوا ابراہیم کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا کہ انہوں نے آپس میں کہا کہ ابراہیم کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو، پس اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ بلا شبہ اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پکڑے بیٹھے ہو تو بس یہ دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے ہے، پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔
پس ایک لوط ان پر ایمان لائے، اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عنایت کیا، اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب مقرر کر دی، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ دیا، اور بلا شبہ وہ آخرت میں بھی نیک بندوں میں ہوں گے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کیا تم لذت کے ارادے سے مردوں یعنی لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہو اور مسافروں پر ڈاکے ڈالتے ہو، اور تم اپنی مجلس میں نامعقول حرکت کرتے ہو؟ پس ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے لوط سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ لوط نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، کیونکہ اس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ ابراہیم نے کہا کہ اس بستی میں تو لوط بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ جو لوگ اس بستی میں رہتے ہیں ہم ان کو خوب جانتے ہیں، ہم لوط کو اور ان کے متعلقین کو بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے تو ان کی وجہ سے لوط ناخوش اور تنگ دل ہوئے، اور فرشتوں نے کہا کہ نہ خوف کیجیے اور نہ غم کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے متعلقین کو بچا لیں گے، سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ہم اس بستی والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ وہ بدکاری کرتے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور بلا شبہ ہم اس بستی کے کچھ واضح نشان اب تک باقی رکھے ہیں
ان لوگوں کی عبرت کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ہم نے مدین کی طرف ان کے قومی بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور پچھلے دن یعنی قیامت کے آنے کی امید رکھو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پس لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ اے مکہ والو، ان کے ویران گھروں سے ان کا حال تم پر روشن ہے، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر دیا تھا اور ان کو سیدھے راستے سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ بڑے ہوشیار لوگ تھے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور بلا شبہ ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے، لیکن انہوں نے زمین میں سرکشی کی اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، پس ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا مہ برسایا، اور ان میں کچھ ایسے تھے جن کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ان میں کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ کی شان نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے، اور بلا شبہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے۔ ان اللہ یعلم ما يدعون من دونه من شیء وهو العزیز الحکیم۔ بلا شبہ اللہ اس چیز کو جانتا ہے جس کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں جاننے والے ہی سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بلا شبہ اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔